أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام خاران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تجوید القرآن کے دروس چل رہے ہیں اور آج الحمدللہ ہمارا 22واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا جزم یا سکون کے بارے میں، اور آپ جانتی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جزم یا سکون جو ہے دال کی طرح، ایک دال کی طرح نشان ہوتا ہے، چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، اس کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میں نے آپ کو تنوین کا بتایا تھا کہ تنوین جو ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں، اور نون تنوین کا بتایا تھا کہ تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نون قطنی کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر تنوین کے بعد حمزہ وصل آ جائے اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو تو تنوین کا جو نون ہوگا اس کے نیچے زیر دے دی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے وہ درس سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میری ویڈیوز پہ جائیے اور میری پچھلی ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے بھی، سمجھیے بھی، اور اسے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے تاکہ بہت سے لوگ قرآن کے ساتھ جڑ سکیں اور آسانی کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر تلاوت کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے سکون اصلی اور سکون عارضی کے بارے میں کہ سکون کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ سکون اصلی اور سکون عارضی۔ سب سے پہلے میں سکون اصلی کے بارے میں بتاؤں گی۔ سکون اصلی کیا ہوتا ہے؟ سکون اصلی، سکون اصلی اسے کہتے ہیں جو وقف اور وصل کی صورت میں قائم رہے، جو وقف اور وصل کی صورت میں قائم رہے۔ اسے سکون اصلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وقف اور وصل کی صورت میں قائم رہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں جب بھی آپ قرآن کو کھولیں گی تو قرآن مجید میں جب کسی بھی صورت کے اندر، کسی بھی آیت کے اندر، کسی بھی کلمے کے اندر جب بھی کسی حرف کے اوپر چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے، چھوٹا سا، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے، چھوٹا سا یہ دال کی طرح جو ہے سمبل آپ دیکھیے، جو نشان ہوتا ہے دال کی طرح، یعنی جزم دیکھیں تو کسی حرف کے اوپر بھی، تو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے، آپ نے دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر سمبل ہے، یہ جو دال جیسا نشان بنا ہوا ہے، یہ جو سکون ہے یہ سکون اصلی ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے، تو یہ سکون اصلی ہے۔ مثلاً اب ایک آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں اور اس سے آپ کو مثال سے بہتر سمجھ آئے گا۔ مثلاً اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔
ٹھیک ہے، تو کیا آیت ہے؟ تو اس کے اندر کیا ہے؟ آپ نے ربہم کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ربہم. اب یہاں پہ اولئک ھدم من ربہم. اب ہم کا لفظ دیکھیں تو میم کے اوپر جو ہے جو سکون ہے، یہ میم کے اوپر جو سکون ہے، دال جیسا نشان ہے، اس میں ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو یہاں پہ یہ سکون جو ہے اصلی سکون ہے، یہ اس پہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیسے؟ جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے آیت پہ، یہاں پہ آئیں گے اولئک ھدم من ربہم، تو یہ سکون اس کا اصلی سکون ہے، یہ اسی طرح سے قائم رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم پہ جب یعنی وقف کریں گے تو یہ آلریڈی ہم نے وقف کیا ہے، تو یہ ہم پہ جو دال جیسا سمبل ہے، نشان بنا ہوا ہے، یہ جزم ہے، سکون ہے، یہ آلریڈی یہاں پہ موجود ہے، یہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ سکون اصلی ہے. اب اگر ہم وصل کریں اور وقف نہ کریں، یہاں پہ ہم آ کے وقف نہ کریں اور وصل کی صورت میں سب پوری آیت کو پڑھیں، پہلے ہم نے وقفی صورت میں یہاں تک پڑھی تھی، تو کیا ہے یہ اسی طرح اس کا سکون، اصلی سکون قائم ہے، یہ موجود ہے کیونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اسی طرح سے ہم اگر وصل کی صورت میں اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اس آیت پوری کو ہم کیا وصل کی صورت میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اولئک علی ھدم من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب دیکھیں یہاں وصل کی صورت میں جب ہم نے پڑھا تو پھر بھی جو ہے یہ میم کی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب دیکھیں یہاں وصل کی صورت میں جب ہم نے پڑھا تو پھر بھی جو ہے یہ میم کے اوپر کیا ہے کہ وہ جو سکون اصلی ہے وہ موجود ہے، وہ ہمیں دکھ رہا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی سکون ہے. ٹھیک ہے، تب بھی ہم نے جب وصل کی صورت میں پڑھا تو تب بھی جو سکون ہے اس کو ہم اصلی سکون کہیں گے. کیوں اصلی سکون کہیں گے؟ کیونکہ یہ ہمیں دکھ رہا ہے، کیونکہ ہمیں دال جیسا یہ نشان ہمیں دکھ رہا ہے، یہ ہم نے خود سے نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دال جو ہے، یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے خود سے ساکن نہیں کیا، خود سے نہیں ڈالا، بلکہ یہ وہیں سے ساکن ہے، یہیں سے، یہاں سے اس کا یہ اپنے ذاتی سکون ہے. اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ سٹارٹنگ میں آپ دیکھیں کہ لام کے اوپر جو جزم ہے، یہ لام کے اوپر جو دال جیسا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، جزم نظر آ رہی ہے، یہ سکون اصلی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سکون اصلی ہے، یہ وہیں سے ساکن ہے، یہ ہم نے خود سے نہیں ڈالا، یہ خود سے اس کا یہ بلکہ سکون اصلی اس کا اپنا ذاتی سکون ہے، وہیں سے اس کو سکون دی گئی ہے، تو یہ سکون اصلی ہے. اسی طرح سے ہا میم کے اوپر دیکھ لیں، ہم دو، تو میم کے اوپر جو سکون اصلی ہے یہ وہیں سے سکون دیا گیا ہے اس کو، یہ اس کا اپنا ذاتی سکون ہے، ہم نے نہیں ڈالی یہ جزم. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ساکن نہیں کیا. تو اس لیے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جب بھی قرآن میں کسی لفظ کے اوپر دال جیسا سمبل دیکھیے تو سمجھ جائیے کہ یہ سکون اصلی ہے. تو کلیئر ہو گئی بات. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو یاد کراؤں کہ قرآن مجید کے اندر جب آپ تشدید والے حرف دیکھتے ہیں یعنی مشدد، جب آپ قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں تو تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، یعنی وہ جو لفظ جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو 2 بار پڑھنا ہوتا ہے. مثلا ہم پڑھتے ہیں کہ ان اللہ، ٹھیک ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ، تو نون کو کیا کیا ہے؟ ان اللہ، نون کو 2 بار پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے. ٹھیک ہے، اس نون کے اوپر تشدید ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس نون کے اندر 2 نون ہیں، 2 نون ہوتے ہیں، ایک تو نون ساکن ہوتا ہے اور ایک اپنا متحرک ہوتا ہے. اب اگر اس نون مشدد کو ہم کھول کر لکھیں تو ہم کیا لکھیں گے؟ اس نون مشدد کو ہم کھول کر لکھیں تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ ان
اور پھر نا، ٹھیک ہے. ان اوپر جو ہے جزم آ گئی، اس کا جو اصلی سکون ہے، اور نا، ٹھیک ہے. پہلے پڑھیں گے ان نا. تو نون ساکن جو ہوتا ہے، یہ جو نون ساکن ہے، یہ جو اس کو ہم کیا کریں گے، اس متحرک جو زبر والا نون ہے، اس متحرک کے ساتھ ہم ملا کے پڑھتے ہیں. تو نون مشدد لفظ جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مشدد لفظ ہمیشہ جو ہے اس کے اندر کیا ہے، دو لفظ چھپے ہوتے ہیں، اور جو ساکن نون ہوتا ہے، اصلی نون ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کا اپنا ذاتی وہ جزم ہے، ذاتی سکون ہے، اور اس مشدد کے اندر وہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو مشدد لفظ ہمیشہ جو ہے دو نون، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اصلی سکون بھی موجود ہے. مشدد کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ، اور اسی کو ہم اسی لیے اصلی سکون موجود ہے، اور اسی لیے ہم اس کو غنہ بھی کر کے پڑھتے ہیں. ہم کیسے پڑھتے ہیں، انا، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، انا، اس کو غنہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو نون چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک عارضی جو ہے اصلی سکون موجود ہوتا ہے مشدد کے اندر. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم عارضی سکون کی طرف آتے ہیں کہ عارضی سکون کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے عارضی سکون کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں کہ عارضی سکون کسے کہتے ہیں. جب بھی آپ کسی متحرک پر وقف کریں اور وقف کرنے کے بعد اس آخری والے حرف کو، جو متحرک حرف ہوتا ہے، اس کو ساکن کر دیں. ٹھیک ہے. اس کو ساکن جب کریں گے تو اس کو عارضی سکون کہیں گے. سب سے پہلے میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتی ہوں. سکون عارضی، جب بھی آپ متحرک پر کسی متحرک پر وقف کریں، ٹھیک ہے، اور وقف کرنے کے بعد اس آخری والی متحرک کو ساکن کر دیں. ٹھیک ہے. اور وقف کرنے کے بعد اس آخری والے حرف کو ساکن کر دیں. ٹھیک ہے. اس کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہے کہ سکون عارضی کیا ہے. جب بھی کسی متحرک پر وقف کریں اور وقف کرنے کے بعد اس آخری والے حرف کو ساکن کر دیں تو اسے سکون عارضی کہیں گے. بلکہ میں آپ کو ایسے سمجھا دوں کہ جب بھی کوئی آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہے کہ سکون عارضی کیا ہے. جب بھی کسی متحرک پر وقف کریں اور وقف کرنے کے بعد اس آخری والے حرف کو ساکن کر دیں تو اسے سکون عارضی کہیں گے. بلکہ میں آپ کو ایسے سمجھا دوں کہ جب بھی کوئی آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آخر میں آپ سٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں کیا کرتے ہیں، آپ سٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو وہ جو آخر میں متحرک لفظ ہوتا ہے، زیر زبر پیش والا جو بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی، پیش بھی، دو زیر دو پیش بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ اس آخری حرف کو جب وقف کرتے ہیں تو وقف کرنے کی وجہ سے ساکن کر دیتے ہیں. تو اصل میں وہ متحرک تھا، حرکت تھی، اس پر آپ نے خود سے اس پر وقف کرنے کی وجہ سے اس کو ساکن کیا، تو وہ جو وہاں پر سکون ہوگا وہ سکون عارضی کہلائے گا. مثلا میں آپ کو مثال دوں گی تو آپ کو واضح ہوگا. مثلا الحمدللہ رب العالمین. اچھا، یہ اوپر مثال لکھی ہوئی ہے، دوبارہ سے نہیں لکھتی، یہیں پہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، آخر میں ہم ایسے تو نہیں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، بلکہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، رکیں گے، وقف کریں گے. یہاں پہ سٹاپ ہم کر رہے ہیں تو ہم
کیا کریں گے، یہاں پہ عارضی سکون اس کو دے دیں گے، چھوٹا سا دال لگا کے عارضی سکون دے دیں گے، تو اس کو جو ہے نا، یہ جو چھوٹا سا دال کا نشان جزم لگائی ہے، اس کو عارضی سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الرحمن الرحیم، ایک اور مثال دے دیتی ہوں، الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس آیت کے آخر میں ہم سٹاپ کرتے ہیں، جب رکتے ہیں تو رکنے کی وجہ سے یہاں پہ ہم کیا کریں گے، جزم لگا دیں گے، الرحمن الرحیم۔ اب الرحیمی تو ہم نہیں پڑھیں گے، اس میں الرحمن الرحیم یہاں پہ رکنا ہے، ہم نے وقف کرنا ہے، تو ہم یہاں پہ جزم لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس جزم کو عارضی سکون کہتے ہیں، یہاں پہ ہم نے وقف کر کے عارضی سکون لگایا، سکون اصلی جو ہوگا وہ ہمیں یہاں پہلے سے نظر آئے گا، پہلے سے موجود ہوگا، دکھ رہا ہوگا، لیکن جو ہم خود سے لائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوگا، وہ سکون عارضی ہوگا، اس کو ہم سکون عارضی کہیں گے۔ اور اسی طرح سے جو ہے تشدید کے اندر بھی جو ایک ساکن ہوتا ہے وہ بھی سکون اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تشدید کے اندر جو میں نے بتایا ہے ایک یہ سکون ہوتا ہے، یہ اصلی سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تشدید کے اندر۔ اب رہی بات عارضی کی، تو عارضی بھی آپ خود سے نہیں بناتے، یہ جو سکون ہم لائے ہیں، سٹاپ کیا ہے، وقف کیا ہے، تو یہ سکون جو ہے ہم خود سے نہیں لائے، بلکہ قرآن کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ کسی متحرک پر وقف کرتے ہیں، متحرک یعنی اس میم متحرک ہے، اس کے نیچے زیر ہے، چاہے زبر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، جس بھی متحرک لفظ پہ آپ رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو سکون ہم ساکن کرتے ہیں، اس لفظ کو ساکن میں تبدیل کرتے ہیں، تو وہ سکون جو ہوتا ہے وہ سکون عارضی کہلائے گا، سکون عارضی ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سکون اصلی اور سکون عارضی دونوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکے ہوں گے، اور ان کا فرق بھی آپ کو جو ہے پچھلی ویڈیو میں جو میں نے جزم اور سکون کے اندر جو فرق بتایا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، اور اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو سکون اصلی، اس کی سکون کی، جزم کی جو قسمیں دو بتائی ہیں کہ دو قسمیں ہیں، سکون اصلی اور سکون عارضی، یہ دونوں بہت اچھی سی آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، ملتی ہوں اگلی کلاس میں، اگلے درس میں، اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔